إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وزدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين موت برحق ہے موت مانگنا تمنا کرنا شریعت نے منع کیا کہ موت کی یاد نہ کرو تمنا نہ کرو مگر ایک موت ایسی ہے جس کے لیے انبیاء بھی دعا کرتے تھے اور انبیاء کی جماعت کے اور انبیاء کے ماننے والے امتی بھی دعا کرتے تھے اور وہ ہے شہادت کی موت. تاریخ اسلام اور تاریخ انبیاء شہادتوں سے بھری پڑی. اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں ہمیں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ملے گا جس میں کسی
نبی کی شہادت یا کسی صحابی کی شہادت یا کسی سب صالحین میں سے کسی کی شہادت نہ ہوئی، ہر دن شہادت سے بھرا ہوا ہوں۔ شہادت اللہ کے ہاں ایک تمغے والی موت ہے، اعزاز والی موت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شہادت کے لیے مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اللہ سے تمنا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت دے، ہم تیری راہ کے اندر شہید کر دیے جائیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر کچھ انبیاء بھیجے جن کو ان ظالموں نے ایک آرے کے نیچے رکھ کر وقت کے نبی کو دو ٹکڑے کر دیا، ان کے وجود کو چیر دیا۔ اس سے بڑی شہادت کیا ہو؟ نبی کے لیے تو اعزاز تھا کہ وہ اللہ کو اپنی جان کا نذرانہ دے کر جنت میں داخل ہو گئے، لیکن ان بدبختوں کے لیے جہنم حاصل ہو گئی جنہوں نے وقت کے نبی کو شہید کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو قسم کے بدبخت قیامت کے دن بخشے نہیں جائیں گے۔ ایک بدبخت وہ ہے جس نے نبی کو شہید کیا، جس نے نبی کو شہید کیا وہ قیامت کے دن نہیں بخشا جائے گا۔ اور دوسرا بدبخت وہ ہے جس کو وقت کے نبی نے شہید کیا، وقت کے نبی نے جس کو شہید کیا وہ بھی قیامت کے دن نہیں بخشا جائے گا۔ شہادت کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی اگرچہ یہ اسرائیلیات روایات ہیں، اس کی تصدیق بھی کی جا سکتی ہے اور تفسیر بھی کی جا سکتی ہے۔ زکریا علیہ السلام کو بھی آرے کے نیچے رکھ کر شہید کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری حبیب نجار جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا تھا، بستی والوں نے مل کر ان کو ایک کنویں کے اندر پھینکا اور اوپر سے پتھروں کی ایسی پر بارش کی کہ وہ وہی کنواں اس کی قبر کا ذریعہ بن گیا۔ تو شہادت بھری پڑی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ قرآن مجید کی آیات سنتے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے۔ کس چیز کا؟ انفسہم و اموالہم، اپنی جان بھی دو اور اپنا مال بھی دو۔ جان کب دے گا؟ جب شہادت کا جام پیے گا، اور سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا۔ بدلے میں کیا دے گا؟ بِأَنَّ لَكُمُ الْجَنَّةَ، تم نے مال دیا، جان دی، اس کے بدلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سودا کرتے ہیں جنت، جنت دے دے گا اللہ تبارک۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے غزوات لڑے، ہر غزوے کے اندر کوئی نہ کوئی صحابی شہید ہوتا ہوا نظر آیا۔ پہلا معرکۃ الاعراف، غزوہ بدر سن 2 ہجری کے اندر رمضان مبارک کا مہینہ، 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، 14 صحابہ کرام۔ 8 کا تعلق مہاجرین سے ہے، 6 کا تعلق انصار سے، 14 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اور صحابہ کرام کی مائیں جب یہ سنتی کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو بڑے فخر سے کہتی تھی آج مجھے ام الشہید کہا جائے گا، شہید کی ماں۔ پیارے بچھڑ جاتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے، لیکن جب شہادت کی موت بچوں کو نصیب ہوتی ہے تو مائیں پھر فخر کیا کرتی تھی۔ ایک صحابیہ مدینہ کے رہنے والی، ان کے اصل نام سے تاریخ میں کوئی واقف نہیں، بعض لوگوں نے
ان کا نام زینب رکھا ہے. یہ عورت ان کا نکاح ہوا پہلے مرد سے، وہ شہید ہو گئی. پھر دوسرے مرد سے نکاح ہوا ان کی عدت کے بعد، وہ بھی شہید ہو گئی. پھر تیسرے سے نکاح ہوا، وہ بھی شہید ہو گئی. حتیٰ کہ مدینے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ یہ عورت جس نے جام شہادت بھی نہ ہو، اس عورت کے ساتھ نکاح کر لے، اس عورت کے ساتھ نکاح کر لے، اس کو شہادت کی موت مل جائے. اور یہ تنزیہ نہیں تھا، فخر سے کہتے تھے کہ شہادت کی موت لینی ہے تو ایسے لے. سعید رضی اللہ تعالیٰ جنگ احد کے اندر اپنے ایک دوست کو ملتے ہیں. وہ دوست جنگ احد میں جبل احد کی طرف بھاگ رہا تھا. آپ نے پوچھا سعید رضی اللہ تعالیٰ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تھوڑا سا کام کر کے آتا ہوں، ابھی جنگ کے اندر شہید ہوتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، میرا ہاتھ پکڑ، انی اجد ریح الجنت من دون احد، میں احد کے اس پار جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. آ جا، قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں اور اللہ کی جنت میں جا کے سارے کام کرتے ہیں. تو اس قدر جذبہ، اس قدر شوق شہادت کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک و بلد رسولک. اے اللہ، عمر تو جب بھی موت ہے تو شہادت کی موت ہے اور تیرے نبی کے شہر میں موت ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اور یہ دعا من و ان لفظ با لفظ پوری، شہید بھی ہوئے، بلد رسول مدینہ رسول بھی، اور حتیٰ کہ مصلی رسول بھی. آپ کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی جائے نماز کے اوپر، آپ کی مسرت کے اوپر شہید کیا گیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے، میں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ احد پہاڑ پر گیا، میرے ساتھ عثمان بھی تھے اور میرے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہم تینوں اللہ کے رسول کے ساتھ. جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، احد پہاڑ پر اپنا قدم مبارک مار کے اس کو کیا احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اس دن سے میں اتنا خوش ہوا، اس دن سے بڑھ کر میری زندگی میں کوئی خوشی کا دن آیا ہی. کیا وجہ؟ کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے شہید کے اندر شمار کیا. شہادت کی موت لینے کے لیے صحابہ کرام تو ترستے تھے، اور شہادت کفر کے مقابلے کے اندر جو شہید ہوگا، جو جنگ کے اندر میدان مقتل کے اندر مارا جائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا دم ہوگا دم، قیامت کے دن خون تو خون جیسا ہوگا، وریح ہوگا مسک، لیکن اس خون میں سے خوشبو جنت کی کستوری کی آئے گی، اس کے خون میں سے خوشبو آئے گی قیامت کے دن. اور شہید قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے اندر اپنا خون لے کر، ہتھیلی کے اوپر خون لے کر کہے گا کہ اللہ، یہ میرے جسم کے اندر تو نے خون بنایا تھا اور میں نے یہ خون تیری راہ کے اندر بہا دیا، میری شہادت کو قبول کر اور جنت میں داخل کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، شہید جو ہے جب شہید ہوتا ہے اس کو تکلیف ایک چیونٹی کے کاٹنے کے برابر ہوتی ہے. اس کو 10 تیر لگے، 50 نیزے لگے، اس کی گردن کاٹ لی جائے، اس کا مسئلہ کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود اس کو تکلیف ایک چیونٹی کے کاٹنے کے برابر ہوتی ہے. اور فرمایا کہ یہی شہداء اللہ تعالیٰ کی جنت کے اندر اللہ کے عرش کے نیچے، اللہ کے عرش کے نیچے سبز پرندوں کی شکل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر روح داخل کر دیتا ہے، جہاں چاہتے ہیں جنت کے اندر اڑتے رہتے ہیں، اور واپس شام کو پھر اللہ کی جنت اللہ کے عرش کے نیچے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. کتنی خوش نصیب ہے شہید کے. ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 بیٹے شہید ہو گئے، 2 بیٹے. مدینے کے اندر کہرام مچ گیا کہ ام خلاد بوڑھی عورت ہے اور اس کے 2 بچے شہید ہو گئے، اب بیچاری کا کیا بنے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹوٹی ہوئی لاٹھی، اس کے سہارے چلتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کر بیٹھے ہوئے کہ اس اماں کو میں کیا جواب دوں گا کہ تیرے 2 بچے تھے اور دونوں شہید ہو گئے. جب اللہ کے نبی کے پاس آ رہی تھی اس حالت کے اندر آئی, ایک تو عمر رسیدہ اور دوسرے نمبر پر مکمل طور پر شرعی حجاب کے اندر آئی, مکمل طور پر شرعی حجاب کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے, فرمایا کہ عمر اللہ کیا معاملہ ہے, تیرے بیٹے شہید ہو گئے ہیں, تیرے بیٹے تجھ سے جدا ہو گئے ہیں اور تو اس کے باوجود بھی اپنے نقاب اور حجاب کے اندر آئی. یعنی کہ اس صورت کے اندر تو بندہ اپنے برقعے کا, اپنے دوپٹے کا خیال ہی نہیں کرتا. جس طرح کہ ہمارے ہاں دیکھتے بیٹے کی شہادت کی یا موت کی, ایکسیڈنٹ کی خبر ملے, مائیں کس طرح جوتے چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں. ان کو دوپٹے کی فکر نہیں, ان کو برقعے کی فکر نہیں, کوئی پتہ نہیں ان کو, بس میرا لال, میرا لال, میرا بچہ, میرا شہزادہ. ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ برقعے کے اندر جب ان سے یہ سوال کیا حضرت عمر نے کہ آپ اس حالت میں آئی ہیں کہ آپ کے بچے شہید ہو گئے ہیں اور آپ پھر برقعے کے اندر آئے. اللہ سیدہ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں, عمر ان ارضا ابنیہ ولم ارضا حیاء, میرے بچے مجھ سے جدا ہوئے ہیں, ماں سے جدا ہوئے ہیں, لیکن ام خلاد کی حیا سے جدا نہیں. میرے بچے جدا ہوئے ہیں لیکن میری حیا جدا نہیں. شریعت تو یہ سبق دیتی کہ اپنے برقعے کا خیال کرو. تم نے آج 10 محرم کے دن میری مائیں اور بہنیں سن رہی, کس چیز کا سودا کیا کہ آج کے دن بھی تم بازاروں کے اندر نظر آؤ, اپنے سر کے اوپر مٹی گراتے ہوئے نظر آؤ. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کہاں تھی, سکینہ کی حیا کہاں تھی, جنہوں نے میدان مقتل کرب و بلا کے میدان کے اندر بھی ذرہ برابر بھی ان کے منہ سے آہا تک نہیں نکلی. جب بھی جملے سننے کو ملے انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ ما اخذ وله ما آتى وكل شيء عنده بأجل مسمى ما قدر اللہ ما شاء وفعل, یہ جملے کہتے ہوئے نظر آئے. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, بھائی کس کو پیارے نہیں ہوتے, بھائی کس کو پیارے نہیں ہوتے. یہ اللہ کے رسول کے بھی بھائی ہیں, صفیہ کے بھی بھائی ہیں. اللہ کے رسول کے بھائی اس طرح کہ ایک ہی ماں کے بطن سے, ایک ہی ماں کے دودھ پیا ہے, خدائی بھائی سید الشہداء جن کو کہا جاتا ہے, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. احد کا دامن گواہی دیتا ہے. احد کے پہاڑ کے قریب جنگ احد جب ہوئی تو اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے, حتیٰ کہ آپ کی بوٹی بوٹی کر دی, بوٹی بوٹی کر دی, موسلا کیا گیا, ناک کاٹ دیا گیا, ہاتھ کاٹ دیے گئے, حتیٰ کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول کی پھپھی ہے اور امیر حمزہ کی بہن ہے, عبد المطلب کی بیٹی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھاگتی ہوئی آئی, دوڑتی ہوئی آئی. جب میدان مقتل کے اندر پہنچی, نبی علیہ السلام نے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ 2 عورتوں کو لے کر اس کا راستہ روکو, اس کا راستہ روکو. مجھے پتا ہے کہ صفیہ چھوٹے دل کی ہے اور میرے بھائی حمزہ سے جس قدر صفیہ محبت کرتی تھی اس کی کوئی مثال رقم نہیں ہے, اس کو روکو. صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نہیں, میں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھوں گی, میں اپنے بھائی کے وجود کو دیکھوں گی. راستے میں روک دیا گیا. جب روکا, روکنے کے بعد وہیں پر بیٹھ گئے, رونے لگ گئے. پھر اطلاع بھیجی ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے, اللہ کے رسول علیہ السلام سے اتنی سی اجازت مانگ لو کہ میں اپنے بھائی کا آخری دفعہ دیدار کروں, میں اپنے بھائی کو آخری بار دیکھ لوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا صفیہ تو برداشت نہیں کر سکے گی, برداشت نہیں کر سکے گی. نہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر آنسو کے علاوہ کوئی بھی لفظ میرے منہ سے نہیں نکلے گا,
آنکھوں سے صرف آنسو نکلیں گے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، درد کی شدت ہے دل کے اندر، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کہوں گا۔ کیونکہ جاہلیت کے دور سے صحابہ اکرام کو نکالا تھا، وہاں پر جاہلیت کے دور میں کوئی مر جاتا، کوئی شہید ہو جاتا، طرح طرح کی باتیں کی جاتی، غیر شرعی جملے کسے جاتے۔ نبی علیہ السلام نے اس ڈر کی وجہ سے فرمایا کہ اگر میرے خاندان میں صفیہ نے آج یہ کام کر لیا تو لوگوں کے لیے پھر ایک نمونہ بن جائے گا، کہیں گے کہ اپنی باری آئی تو تم نے یہ الفاظ کہے، اور جب لوگوں کے مر گئے تو ان کے بارے میں قید بندیاں ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے منع کیا، اس کے باوجود جو وعدہ کیا تو دور کی بھی آئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شناخت نہیں ہو سکی، اس قدر مسئلہ ہوا تھا کہ ان کی شناخت نہیں ہو سکی۔ کئی شہداء احد پڑے ہوئے تھے، شناخت نہیں ہو سکی۔ شناخت کہاں سے ہوئی؟ بہن کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بھائی کو کون سی چیز کی ضرورت ہے اور کس کس ادا کا میرا بھائی مالک کا، انگلیوں کو اٹھایا، ان کے ہاتھ کے پوروں سے ان کی پہچان ہوئی کہ یہی تو ہاتھ میرے ہاتھ میں بنے تھے، اور رو پڑے۔ اور وہیں پر یہ جملے کہے عہد کے میدان کے اندر، اے بھتیجے اگر مجھے شریعت کا ڈر نہ ہوتا، آج میں اپنے بھائی حمزہ کی شہادت کے اوپر ایسے الفاظ بولتی کہ دنیا کے اندر کوئی بھائی بہن کا بھائی شہید ہوتا تو اس کی شہادت کے اوپر وہ مرثیہ بھی پڑھتے، قصیدے بھی کرتے، لیکن مجھے شریعت کا خطرہ تھا، اس وجہ سے میں نے اپنے بھائی کی شہادت کے اوپر صبر کے علاوہ کچھ نہیں کیا، صبر کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس قدر داستان بڑی بڑی ہے شہادت کے ساتھ، تاریخ رقم ہوئی پڑی ہے شہادتوں کے ساتھ۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دونوں رات کو بیٹھے ہوئے عشاء کی نماز کے بعد عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے دعا کی اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دعا کی۔ سعد کہتے ہیں اللہ یار میں دعا کر رہا ہوں تو آمین کہنا، اپنے بھائی کو کہہ رہا عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، اور تو بھی دعا کر میں آمین کہوں گا۔ اب دعا کیا کی گئی؟ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ کل ایسے بندے سے میرا مقابلہ ہو میدان مقتل میں جو زور آور ہو، جو پاورفل ہو، طاقتور ہو، تلوار چلانا جانتا ہو، اور جس کے ساتھ میرا مقابلہ ہو وہ مجھے مارے میں اس کو ماروں، حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ جائے اور میں شہید کر دیا جاؤں، حتیٰ کہ مجھ پر غالب آ جائے اور شہید کر دیا جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ فرمایا آمین، لیکن تیری دعا سے میری دعا بہتر ہے۔ میری دعا کیا ہے؟ اے اللہ کل میرا ایسے بندے سے مقابلہ ہو جو میرے ساتھ لڑے، اچھی طرح تلوار چلائے، اپنا زور آزمائے، اور میں بھی اس کے ساتھ زور آزماؤں، حتیٰ کہ وہ مجھے شہید کرے، اور شہید کرنے کے بعد مجھے چھوڑ نہ دے، میرا کان کاٹ دے، میری آنکھیں نکال دے، میرا ناک کاٹ دے، میرا موسلا کرے، اللہ ایسے بندے سے میرا مقابلہ ہو۔ کس قدر شہادت مانگ رہی ہے، اور پھر پوچھا کہ یہ دعا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب مجھے بلائیں گے اور کہیں گے تیرا کان، تیری آنکھیں، تیرا ناک کہاں گیا، تو میں اللہ کو کہوں گا میرے اللہ میں نے تیری راہ کے اندر جذبہ جہاد لے کر شہادت کے میدان کے اندر اترا، دشمن میرے اوپر غالب آیا، اس نے میرا مسئلہ کر دیا، یہ سب کچھ تیری رضا کے لیے کیا تھا، میرا اللہ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ صحابہ کو اس قدر شوق رکھتے تھے، اور آج کا دن 10 محرم الحرام 72 شہداء پر تاریخ رقم ہے، 72 شہداء کربلا کے میدان کے اندر جو شہید کر دیے، جو پیاسے شہید کیے گئے، جن کا پانی تک روک دیا گیا، ان میں سید الشہداء جگر بطول سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نور نظر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، جنرل قدر صحابی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے، جنت کے پھول، جنت کے شہزادے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ۔ 3 حدیثیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیش کروں جن میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشی ہوئی۔
فضل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی مسند احمد سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر کی حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. فضل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی کہ میں خواب دیکھا دن میں. خواب دیکھنے کے بعد میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا فضل کیوں پریشان ہے, کیا ہوا؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے ظہر کے بعد قیلولہ کیا, اس دوران مجھے ایک خواب آیا. خواب کے اندر میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے وجود کا, آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹا جا رہا ہے. آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا جا رہا ہے اور وہ ٹکڑا میری جھولی کے اندر, میری گود کے اندر گرا دیا گیا. میں تو بےتاب ہو گئی, بے قرار ہو کر اٹھی کہ میرے نبی کو تو کانٹا تک نہ چوبے, یہ کیسا خواب ہے؟ اس خواب کی تعبیر کچھ نہیں کیا. نبی علیہ السلام نے حوصلہ دیا, فضل پریشان نہ ہو, یہ تو بہت ہی عمدہ خواب ہے, بہت ہی اچھا خواب ہے. فضل کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے سمجھائیے یہ کیسا اچھا خواب ہے؟ آپ نے فرمایا ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا کرے گا اور وہ بیٹا سب سے پہلے آپ کی گود میں آئے گا. یہ اس خواب کی تعبیر. اور فضل کہتی ہے میں حیران ہوئی. اگلے ہی سال سن 5 ہجری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چاند جیسا بیٹا دیا, حضرت حسین رضی اللہ عنہ. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا. آپ کو گھٹی مبارک ہوتی, آپ کے کان میں اللہ کے رسول نے اذان دی, آپ کے سر کے بال اتار کر اس کے برابر چاندی اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کیا. جامع ترمذی کے اندر یہ ساری حدیثیں موجود ہیں. اور نبی علیہ السلام نے نام رکھنے سے پہلے پوچھا علی کیا نام رکھا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 2 حدیثیں ملتی. ایک کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا نام حضرت جعفر کے نام پر رکھا, جعفر طیار جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے. اور دوسری روایت کے اندر جو جامع ترمذی کے اندر ہے فرمایا کہ اس کا نام میں نے حمزہ رکھا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, نہ حمزہ ہوگا نہ جعفر ہوگا, بلکہ اس کا نام ہے حسین رکھا. اللہ کے نبی نے خود رکھا. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ بچوں کا نام رکھنا ننہال کی طرف سے ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ننہال کی طرف سے ہوتا ہے اور یہاں پر ننہال کی طرف سے اللہ کے نبی علیہ السلام نام رکھ رہے ہیں. حسن کا نام بھی اللہ کے رسول نے رکھا, حسین کا نام بھی اللہ کے رسول نے رکھا اور محسن کا نام بھی اللہ کے رسول نے رکھا. تیسرا بیٹا بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت محسن رضی اللہ عنہ. ان کا ذکر اس وجہ سے نہیں آتا کیونکہ یہ بچپن کے اندر ہی وفات پا گئے تھے. حضرت محسن رضی اللہ عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نور نظر ہے. حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے نہ مدینہ میں, نہ عرب میں, نہ دنیا میں یہ نام کسی کا بھی نہیں تھا. نہ حسن نہ حسین, یہ 2 نام دنیا میں آپ سے پہلے کسی کے بھی نہیں تھے. یہ نرالے نام تھے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام کے پاس دوبارہ آئی فضل رضی اللہ عنہ. دوبارہ نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ سر جھکائے ہوئے ہیں اور آپ رو رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. فضل رضی اللہ عنہ فرماتی اللہ کے رسول آپ کیوں پریشان ہیں, آپ کیوں رو رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر مجھے پریشان کیا. جبرائیل کی باتوں سے میں پریشان ہوں. اللہ کے رسول مجھے بھی بتائیے وہ بات کیا تھی جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آیا اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ کا بیٹا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے امت کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے. آپ کی امت کے لوگ آپ کے بیٹے حضرت حسین کو شہید کر دیں گے. میں تھوڑا سا پریشان ہوا, آنکھوں سے آنسو نکلے. جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو میں اس زمین کی مٹی بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں جہاں پر حضرت حسین ابن علی کو شہید کیا گیا. اور پھر دوسری مرتبہ جب میرے پاس آئے تو ان کے پاس ایک شیشی تھی, چھوٹی سی شیشی.
اس کے اندر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا خون موجود تھا، اور فرمایا کہ یہ خون ہے حضرت حسین ابن علی کا، آپ کو فرات کے کنارے پر نینوا کے مقام کے اوپر شہید کر کے گئے۔ نبی علیہ السلام پریشان، اور آپ علیہ السلام نے صرف ام فضل رضی اللہ عنہ کو یہ بات کی، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ بات کی، اور تیسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ بات کی۔ ان کے علاوہ کسی کو بات نہیں کی، اور نہ ہی آپ نے کسی کے اوپر طنز کیا کہ تم لوگ ہوں گے میرے بچے کو شہید کرو گے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ یوں فرمایا، جب نبی علیہ السلام اپنے بیٹے کو پانی پلانے کے لیے آئے، پانی پلانے کے لیے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور آ کر دیکھا کہ حضرت حسن حسین رو رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، حضرت فاطمہ سے فرمایا بیٹا کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول ان کو لگتا ہے پیاس لگی ہے یا بھوک لگی ہے جس کی وجہ سے رو رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا ان کو دودھ پلاؤ۔ فرمایا بابا جان کیسے دودھ پلاؤں؟ میں نے تو کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، میں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، تو اس وجہ سے میں دودھ نہیں پلا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بتاؤ تمہارا مشکیزہ کہاں رکھا ہوا ہے جس میں سے پانی نکال کر میں اس کو پلاؤں؟ تو پھر نبی علیہ السلام گئے، مشکیزے کو اتارا اور اس کے اندر چند گھونٹ پانی کا، چند گھونٹ پانی، اور وہ حضرت حسن کو پلایا۔ حضرت فاطمہ بولی اللہ کے رسول رو تو حسین بھی رہا تھا، آپ نے حضرت حسن رضی اللہ کو کیوں پلایا؟ آپ نے فرمایا رویا پہلے حسن تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو پہلے پانی پلایا۔ اب جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پانی پلانے کی باری آئی، مشکیزہ خالی تھا، مشکیزہ خالی تھا، مشکیزے میں پانی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے پھر کیا کیا؟ نبی علیہ السلام نے اپنے حضرت حسین نواسے کو اٹھا کر اپنی زبان مبارک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈالی اور فرمایا بیٹا اپنے نانا کی زبان کو چوس لے اور اپنی پیاس کو بجھا دے۔ باپ کو بیٹوں کی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، بڑی پیاری ہوتی ہے۔ باپ کو جانیے کہ بیٹی کے گھر جائے سخت دل نہ کیا کرو، اور یہ باتیں اپنی بیٹیوں کو نہ کیا کرو کہ تیرا میرا جینا ختم ہو گیا جب سے گھر نکاح ہوگا، تیری تو اب جو ہے نا جنازہ بھی میرے گھر نہیں آنا چاہیے۔ اگر ان کو طلاقیں بھی ہو جائیں تو اپنے گھر میں لے کر آیا کرو اور کہا کرو کہ بیٹا تیرے خاوند کا رشتہ تجھ سے ختم ہوا ہے، تیرا باپ مرتے دم تک تیرے کام آئے گا۔ اپنی بیٹیوں کو حوصلہ دیا کرو، طلاقیں ہو جائے کرتی ہیں، زندگی تو ختم نہیں ہوتی طلاقوں کے ساتھ، حوصلہ دیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے بیٹے کو اپنی زبان چوسا کر فرمایا کہ بیٹا اپنے نانا کی زبان کو چوس کر اپنی پیاس کو ختم کر۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نینوا کے مقام دریا فرات کے کنارے کے اوپر کرب و بلا، یہ اصل لفظ کرب و بلا ہے، کرب کا مطلب تکلیف، بلا کا مطلب آزمائش۔ نینوا کے مقام کے اوپر دریا فرات کے کنارے کے اوپر سیدنا علی رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، صفین کے مقام کی طرف جا رہے ہیں، اور راستے کے اندر آپ کا ایک دوست ہے جس کا نام ہے نوف بکلائی رحمت اللہ علیہ، یہ تابعی ہے اور آپ کے شاگرد ہیں، صفین کے مقام کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے کے اندر دریا فرات کے کنارے رک گئے، جب رکے تو حضرت نوف نے کہا علی آپ کیوں رک گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ؟ فرمایا کہ تھوڑی دیر بیٹھ جائے۔ آپ بیٹھے، مٹی کو اٹھا رہے ہیں پھر گرا رہے ہیں، مٹی کو اٹھا رہے ہیں پھر گرا رہے ہیں۔ نوف نے پوچھا کیا معاملہ؟ آنسو نکل آئے، باپ ہے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کو وہ منظر سارا یاد آ گیا، رو پڑے، کہنے لگے میں تو اپنے بیٹے حسین کو صبر کی تلقین کرتا ہوں کہ ایک وقت تیرے اوپر آئے گا تو صبر کرنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ فرمایا کہ کیا معاملہ ہے مجھے بتائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہی وہ جگہ ہے جس کی نشاندہی اللہ کے رسول نے مجھے کی تھی، اور یہ نینوا کا مقام ہے، دریا فرات کا کنارہ ہے، کرب و بلا کا میدان ہوگا، اسی جگہ پر میرے لگتے جگر نور نظر، میرے جگر کا ٹکڑا حضرت حسین کو شہید کیا جائے گا۔
اور میں نے یہ اللہ کے نبی سے سنا تھا اور اللہ کے نبی کو جبرائیل نے بتایا. رات یہ داستان بھری پڑی ہے اور دنیا کے اندر یہ بات کیا آپ یاد کر لیں, سیر اعلام النبلاء, اسد الغابہ, سیر الصحابہ, یہ 3 پائے درجے کی بہترین اچھی سند کے ساتھ روایات اس کے اندر موجود ہیں. یہ واحد صحابی رسول حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 2 قبریں, جن کی 2 قبریں. ایک قبر آپ کو یہ تو پتا ہے نا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر آپ کے وجود سے جدا کر دیا گیا. یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے, پڑھا ہوا, سر جدا کر دیا تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر جدا کرنے کے بعد ظالموں نے تلوار کی نوک کے اوپر رکھا اور کہا تم کہتے تھے کہ ہم جو تمہارا مقابلہ کریں گے, ہم نے تو تیرا وجود الگ الگ کر کے رکھ دیا. ظالموں نے یہ باتیں کی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک بصرہ کے اندر ابن زیاد کے پاس آیا. اس نے سامنے تشت کے اندر رکھا, جامع ترمذی صحیح بخاری سامنے تشت کے اندر رکھا اور تشت کے اندر رکھ کر اس ظالم نے, میں تو اشارہ کرتے ہوئے بھی کام رہا ہوں, صرف سمجھانے کی وجہ سے بتا رہا ہوں, کہ اس نے چھڑی اٹھائی اور چھڑی اٹھا کر آپ کے ہونٹوں پر اور آپ کے سر پر مارنے لگا اور کہا کہ تم ہمارا مقابلہ کرنے چلے تھے. اسی مجلس کے اندر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ, یہ صحیح بخاری کی حدیث, جامع ترمذی کی حدیث, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور رو کر کہتے ہیں, وہ ظالم ان ہونٹوں کو نہ مار, یہاں پر چھڑی نہ مار, ان ہونٹوں کو تو میرے نبی نے چوما تھا, ان ہونٹوں پر میرے نبی نے بوسے کیے تھے, ان ہونٹوں کو نہ مار. کون سی داستان بتاؤں حضرت حسین جو مستند روایات ہیں, میں صرف وہی پڑھ رہا ہوں, ابھی تک میں تاریخ کا سہارا نہیں لیا. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو اس نے بدبخت نے چھڑی ماری اور جب چھڑی ماری سناٹا چھا گیا. زید بن ارقم نے کہا یا حضرت انس نے کہا, اور پھر وقت آیا یہی بدبخت جب مرا تو اس کی میت کو اٹھانے کے لیے لوگ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے گھر کی چھت میں سے ایک سانپ نکلا اور اس کی قبر اس کے میت کے اوپر لپٹ گیا اور اس کے نتھنوں کے اندر داخل ہو گیا. اور لوگ کہہ رہے تھے یہ اس چیز کی سزا ہے جو اس نے حضرت حسین بن علی کے ناک کے اوپر اور ہونٹوں کے اوپر چھڑی ماری. ہمارا نظریہ اور عقیدہ اور خیال یہ ہے جو ہمیں شریعت سمجھاتی ہے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف جس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا, جس نے آپ کو شہید کروانے کا اشارہ کیا, جس نے آپ کی طرف کوئی نیزہ اٹھایا, جس نے آپ کی طرف کوئی تلوار چلائی, اس کے اوپر اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہوں, اس کے اوپر بھی, اس کو ماننے والوں کے اوپر بھی, ہر ایک کے اوپر, کیونکہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کا جگر ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے 6 قسم کے بدبخت ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ کی بھی لعنت, اللہ کے رسول کی بھی لعنت, وَكُلُّ نَبِيٍّ لَعَانٍ, اور وقت کا ہر نبی بھی اس کے اوپر لعنت کرتا ہے. 5ویں نمبر پر وہ ہے جس نے میرے گھر والوں کے ساتھ دشمنی کی, میرے نوازوں کے ساتھ دشمنی کی, اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت. اس حدیث کے پیش نظر میں کہہ رہا ہوں, جو شریک ہوئے حضرت عمر کی شہادت کے اندر, حضرت عثمان کی شہادت کے اندر, حضرت علی کی شہادت کے اندر اور حضرت حسین ابن علی کی شہادت کے اندر, جو شریک ہوئے, جنہوں نے نظریہ بنایا, جنہوں نے سوچا, ان سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر آج بھی کیا جا رہا ہے اور نبی علیہ السلام کی یاد کا ذکر تو ہوتا ہی رہے گا. تو اس وجہ سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں اس میں سب سے پہلے صبر ہے, کوئی معاملہ نہیں, صبر صبر صبر. دوسرے نمبر پر گردن تک کٹوا دی لیکن قرآن نہیں چھوڑا. تیسرے نمبر پر گردن کٹوا دی لیکن ظالم حکمران کے سامنے اپنی گردن کو نہیں چھپایا. 5ویں نمبر پر میدان مقتل کے اندر بھی رب کو سجدہ نہیں چھوڑا, نماز بھی پڑھی, میدان مقتل کے اندر لاشیں ارد گرد بھی پڑے تھے, لیکن صبر کیا کیا کہ میدان مقتل کے اندر جاتے جاتے بھی اللہ کو سجدہ کر کے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ بھی کیا. یہ اسباب ملتے ہیں, چند گھڑیاں, چند لمحے, چند منٹ اوپر ہو گئے ہیں, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء يا قاضي حاجاتنا وحاجات المسلمين يا شافي مرضنا اشفي مرضنا ومرضى المسلمين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.